اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں یہ بیان ہوا تھا، کل کے درس میں، کہ بیت المقدس کے شہر میں جو مسجد اقصی ہے، جس پر سن 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور ابھی تک انہی کے قبضے میں ہے، اور مسلمان اپنی کثرت کی وجہ سے اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ کثرت ہونے کے باوجود بھی ان مٹھی بھر یہودیوں سے مسجد اقصی کا قبضہ نہیں چھڑوا سکے، بغیرت ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائے، خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو۔ تو یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کے امام و خطیب تھے حضرت عمران بن ماسان رحمہ اللہ تعالی۔ یہ بڑے نیک اور پارسا اور حق گو بزرگ تھے۔ ان کی بیوی بھی بڑی نیک پارسا اور نیک خاتون تھی، جن کا نام تھا حنہ بن فاقوز رحمہ اللہ تعالی۔ اور یہ جو ان کی بیوی تھی، یہ اپنے جوان سال بیٹے ہارون رحمہ اللہ کے فوت ہونے پر پریشان ہو گئی کہ میرے خاوند عمران تو دین کی خدمت کرتے ہیں، مسجد اقصی کی خدمت کرتے ہیں، لیکن اب تو ان کے فوت ہونے کے بعد یہ گدی تو خالی ہو جائے گی، اور اب خدمت کون کرے گا؟ تو انہی دنوں میں وہ امید سے ہو گئی دوبارہ، انہیں پھر امید ہو چلی کہ شاید اب بیٹا پیدا ہو، تو انہوں نے یہ نظر مان لی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ چنانچہ جب پیدائش ہوئی تو وہ لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن چونکہ نظر مان چکی تھی، منت مان چکی تھی، اس لیے حضرت مریم کو ہی مسجد اقصی کی کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ مسجد اقصی میں اس وقت 29 لوگوں کی کمیٹی تھی۔ یہ 29 لوگ مسجد اقصی کا نظام سنبھالتے تھے۔ کسی کے ذمے پانی کا انتظام تھا، کسی کے ذمے مسجد اقصی کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری تھی، کسی کے ذمے چراغ جلانا تھا۔ مختلف ڈیوٹیاں جو ہے وہ 29 لوگوں میں تقسیم تھیں۔ کمیٹی کے ان 29 افراد میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اب ان 29 افراد میں اس بات پر اختلاف کھڑا ہو گیا کہ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا۔ اب پرورش کے معاملے میں جب جھگڑا ہوا تو فیصلہ اس بنیاد پر رکھا گیا کہ نہر کے اندر، دریا کے اندر اپنی اپنی قلمیں ڈالے جائیں، سارے اپنی اپنی قلمیں ڈالیں، جس کا قلم
پانی کے ساتھ بہہ کر نہ جائے، ٹھہر جائے، یا پانی کی الٹی سمت میں چلنا شروع ہو جائے، مریم علیہ السلام ان کی پرورش میں جائیں گی۔ تو جب وہاں دریا میں قلمیں ڈالی گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ یا تو وہاں پانی میں ٹھہر گیا، پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں گیا آگے، یہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کی الٹی سمت میں چلنا شروع ہو گیا۔ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آ گئی اور حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بس قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ ماں کی نیت بہت اچھی تھی، باپ بھی نیک تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، تو اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا۔ سارا گھرانہ ہی نیکوں کا تھا۔ فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو بڑھانا اچھے طریقے سے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک صحت مند بچہ ایک مہینے میں جتنا بڑھتا ہے حضرت مریم ایک دن میں اتنی بڑھتی تھی، اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ ایک صحت مند بچہ 2 مہینے میں جتنا بڑھتا ہے حضرت مریم 2 دن میں اتنا بڑھ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے حضرت مریم کو بڑھایا، ان کی نشو و نما فرمائی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کی سرپرستی فرمائی زکریا علیہ السلام نے۔ کل میں نے یہ بات عرض کی تھی درس میں کہ انہوں نے ایک جالی دار چوبارہ بنوایا ہوا تھا جس سے نیچے کا منظر دور دور تک نظر آتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں جاتے تھے تو اس کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھتے تھے اور ساتھ لے جاتے تھے، تو اسی کا ذکر ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس کمرے میں جہاں وہ رہتی تھی، وجد عندها رزقا، پاتے تھے ان کے پاس رزق۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ گرمیوں کے موسم کا پھل سردیوں میں ان کے پاس وافر مقدار میں ہوتا تھا، اور سردیوں کے موسم کا پھل گرمیوں میں ان کے پاس وافر مقدار میں ہوتا تھا۔ قال یا مریم، فرمایا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کمرے کو تو میں تالا لگا کر جاتا ہوں، چابی میری جیب میں ہوتی ہے، اور کسی اور کو بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس کمرے کی طرف آ سکے، تو یہ پھلوں کے انبار جو لگے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں یہ پھل؟ تو حضرت مریم نے فرمایا قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم علیہ السلام کہتی تھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، اور کرامت یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، اور ولی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات ان کے ہاتھ پر کرامت صادر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کے ہاتھ پر جو صادر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، وہ اس میں بھی نبی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزہ صادر ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کرنے والی چیز کو، ایسی چیز جو دوسرے لوگوں کو عاجز کر دے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کئی معجزات کا ذکر ہے کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کا ذکر ہے کہ ان کا ایک عصا تھا جو زمین پر گراتے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ عصا سے اور بہت سارے معجزات بھی صادر ہوئے۔ اسی طرح آپ کے ہاتھ جو ہے وہ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو کر باہر نکلتا تھا۔ اسی طرح حضرت اور بھی دیگر پیغمبروں کے معجزات بھی بیان کیے گئے۔ تو فرمایا تو یاد رکھنا کہ یہ معجزہ اور کرامت جو ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، اور معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہے۔ معجزے میں نبی کا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت میں بھی ولی کا عمل دخل کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ بے موسم کے پھلوں کا آنا یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی، اور ولی کو جو کرامت حاصل ہوتی ہے وہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ در حقیقت پیغمبر کی اطاعت کی وجہ سے ولی کو یہ درجہ حاصل ہوتا ہے، چونکہ وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا پیروکار ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب چیزوں کو صادر فرما دیتے ہیں۔ سورۃ النحل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی کرامت کا ایک ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں تھے، وہاں سبا کے علاقے کا سفر وہاں سے 1 مہینے کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کا تخت یہاں میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن،
ایک بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ حضرت ابھی آپ مجلس سے اٹھو گے نہیں، میں تخت بلقیس لا کر یہاں حاضر کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس سے بھی جلدی کوئی لے کر آئے۔ آصف ابن برخیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں چشم زدن میں لا کر دے دوں گا، یعنی آپ نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں اور آپ جب نیچے نگاہ کریں گے تو تخت بلقیس آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اتنی دیر میں تخت لا کر رکھ دیا آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ نے، ھذا من فضل ربی، اور فرمایا کہ یہ میرے رب کا کام ہے۔ تو معجزات اور کرامتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو ان معجزات کا اور کرامتوں کا انکار نہ کرو مگر ان کی حقیقت کو سمجھو۔ منکرین حدیث اور باطل فرقے معجزات اور کرامات کا انکار کرتے ہیں، اس واسطے کہ وہ معجزات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، کرامات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تو فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب رزاق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے سوا رزق دینے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم کے پھل دیکھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو رب مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بغیر موسم کے مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے، اگرچہ میرے اندر اب اولاد کا موسم نہیں ہے، موسم تو میرا بھی نہیں رہا کیونکہ 120 سال عمر ہو گئی ہے میری، حضرت زکریا علیہ السلام کی 120 سال عمر ہو گئی تھی، اور 89 سال ایک کم 90 سال حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کی عمر ہو گئی ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اس امید پر دعا مانگی کہ جو رب بغیر موسم کے مریم کو پھل کھلا سکتا ہے وہ بغیر موسم کے مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ تو اسی کا ذکر ہے، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، اس کمرے میں دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، قال رب هب لی، عرض کیا اے میرے رب مجھے دے دے، من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا ہے، سمیع بھی تو ہے، بصیر بھی تو ہے، دینے والا بھی تو ہے، تیرے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، سارے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، دنیا جہان کے لوگوں سے مل کر دوائیاں کھا لو، جب اللہ بانجھ کر دے تو پھر کسی کو اولاد بھی نہیں ملتی۔ تو کوئی علاج کروانے سے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نماز میں کھڑے تھے تو آگے فرمایا فنادتہ الملائکۃ، بس فرشتوں نے آواز دی، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے آئے، البتہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ کھڑے تھے نماز پڑھتے تھے کمرے میں، یہ وہی کمرہ تھا جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہتی تھی۔ فرشتے نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں تجھے یحییٰ علیہ السلام نامی لڑکے کی۔ سورہ مریم میں آتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی بچے کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا، یعنی یحییٰ اس سے پہلے کسی بھی بچے کا نام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا نام یحییٰ علیہ السلام تجویز فرمایا۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق، اس کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، اور چونکہ اس وقت یہودیوں کا زور تھا اور انہوں نے دین کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا، اب حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حق کی باتیں کرتے تھے، بیان فرماتے تھے، تو سارے یہودی ان کے دشمن ہو گئے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے تھے اور ان کی تصدیق فرماتے تھے کہ جو کچھ یہ عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور حق ہے۔ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، اور اپنے دور کے سردار ہوں گے اور اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھنے والے ہوں گے۔ پیغمبروں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوری زندگی شادی نہیں فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
4 چیزیں تمام پیغمبروں کی سنت ہیں، 4 چیزیں، اور یہ 4 چیزیں ہر مسلمان کو اپنانی چاہیے۔ پہلی الحیا، یعنی تمام پیغمبر با حیات ہے، کوئی بھی پیغمبر بے حیا نہیں تھا۔ دوسری چیز والتعطر، خوشبو لگانا، تمام پیغمبر خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، خوشبو لگانا پیغمبروں کی سنت ہے۔ والنکاح، اور نکاح کرنا یعنی شادی کرنا، یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن جب واپس تشریف لائیں گے دنیا میں تو قبیلہ ازد کی ایک خاتون سے شادی فرمائیں گے اور ان سے جو ہے وہ ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ والسواک، اور مسواک کرنا، چوتھی چیز کہ مسواک کرنا بھی پیغمبروں کی سنت ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، اور مسواک کرنے کے فوائد بھی بہت ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ 70 گنا بغیر مسواک والی نماز سے افضل درجہ رکھتی ہے۔ تو خیر، تو فرمایا کہ حصوراً کا معنی بیان کر رہا تھا۔ حصوراً کا معنی ہے اپنے آپ کو عورتوں سے الگ رکھنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر طبعی خواہشات رکھی ہیں، مگر پیغمبر ہوتا ہے۔ پیغمبر جس طرح اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے، اس طرح کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، تم نکاح کرو، اعظ للبصر و احسن للفرج، تمہاری نگاہیں بھی پس رہیں گی اور تمہاری شرمگاہیں بھی حرام کاری سے محفوظ رہیں گی۔ اور فرمایا، جس کو شادی کی توفیق نہ دی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ روزوں کی برکت سے خواہشات میں کمی آئے گی۔ لیکن اگر شادی کی توفیق موجود ہے اور وسائل بھی موجود ہیں، پھر ایسے خواہ کوئی شادی میں تاخیر کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے۔ تو فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے، نیکوں میں سے۔ نبی تو سارے ہی نیک ہوتے ہیں، نبیوں سے بڑھ کر اور نیک کون ہو سکتا ہے؟ دعا کی قبولیت پر حضرت زکریا علیہ السلام تعجب میں مبتلا ہو گئے کہ 120 سال کی عمر میری ہے اور ایک کم 90 سال کی عمر میری بیوی کی ہے، وہ بانجھ ہو چکی ہے، میں بھی بانجھ ہو چکا ہوں، تو اولاد کیسے ملے گی؟ وہ کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا، قال ربی انا یکون لی غلام، کہا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب کس طرح ہوگا میرا لڑکا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا، سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، وہن العظم منی کے الفاظ بھی آتے ہیں قرآن کریم میں کہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، من الکبر عتیہ، جب میں چلتا ہوں تو کبڑا ہو کر چلتا ہوں، بڑھاپے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ وامرأتی عاقرا، اور بیوی میری جس کا نام رحمت رحمہ اللہ تھا بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر میں جو ہے خود نہیں آیا، بلکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اللہ کے بھیجنے پر آیا ہوں۔ قال ربی، کہا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب، اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے، میرے لیے نشانی مقرر فرما دے جس سے میں سمجھ جاؤں کہ ہاں اب میری بیوی جو ہے وہ امید سے ہو گئی ہے۔ اب دیکھو، پیٹ کی خبر بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے کہ اپنی بیوی کے متعلق نہیں جانتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر صاحب جو ہے وہ پیٹ کے اندر کی خبریں نکال لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پیغمبر سے بڑھ کر کس کی حیثیت ہے؟ تو فرمایا قال آیتک، فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن۔ دوسری جگہ لیالی کا لفظ بھی آیا ہے کہ 3 راتیں، یعنی 3 دن اور 3 راتیں ان لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، یعنی زبان نہیں چلے گی، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ لوگوں کو سمجھاؤ گے۔ وضو کر کے نماز پڑھو، اور جب یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ امید سے ہو گئی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ، اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر، تسبیح پڑھ۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ افضل الکلام، کہ افضل الکلام جو ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں ہے کہ افضل الکلمات 40، 4 کلمے بڑے افضل ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
ان کلمات کا ذکر ہر وقت کیا جا سکتا ہے، وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے جاگتے، سوتے تو خیر نہیں، جاگتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو کتنی سہولت ہے اللہ تعالی نے دی ہے۔ تو فرمایا رب کی تسبیح بیان کر بالعشی، یہ پچھلے پہر، دوپہر کے بعد کا جو وقت ہے اس کو عشیون کہتے ہیں اس میں عربی میں، والابکار والابکار، بالعشی والابکار، اور پچھلے پہر بھی رب کا ذکر کر۔ مطلب یہ ہے کہ صبح و شام آپ اپنے رب کی تسبیح میں مشغول رہے، اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔